نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سامعین، زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہیں گے کیونکہ یہ محفل کیل مقال کی نہیں ہے، گفتگو اور کلام کی نہیں ہے. یہ محفل تو خدا کی رحمت کو سمیٹنا ہے اور اس کے لیے اپنے دل کے دریچے کو کھولنا ہے. کس نے کتنا دریچہ کھولا ہے یہ اس کا اپنا فیصلہ ہے. خدا نے تو اپنی کرم کے سورج کو پورے جہان کے لیے چمکا دیا ہے بغیر کسی تمیز کے کہ یہ اس کو سجدہ کرتا ہے اور وہ اس کو سجدہ نہیں کرتا، یہ اس کو مانتا ہے اور یہ اس کو نہیں مانتا. بغیر اس فرق کے خدا نے سارے دنیا کے لیے، سب دنیاؤں کے لیے اپنی اس کرم کے دروازے کھول دیے ہیں. باز آ رانچ ہستی باز آ، لوٹ کر آ جاؤ. پکار آ رہی ہے آسمانوں سے، خدا کی طرف سے. خدا کی طرف سے پکار آ رہی ہے، حل من مستغفرن حل من تائبن، لوٹ کر آ جاؤ، لوٹ کر آ جاؤ. ایک منظر ہے، کوئی عورت جا رہی ہے، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، مٹی سے اٹے ہوئے ہیں، لباس اس کا میلا اور کچیلا ہے، سر پر دوپٹہ نہیں، ہونٹ اس کے خشک ہیں، چہرہ اس کا بے رونق ہے، آنکھوں میں ویرانی چھائی ہوئی ہے، ہوش و حواس اس کو نہیں ہے. کبھی غم محسوس کیا ہے؟ میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، 3 دفعہ دن میں روٹی کھانے والے بھائی، رچ کے پیٹ بھرنے والے بھائی، بینک بیلنس جمع کے رکھنے والے او میرے بھائی، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، دولت کے پجاری او میرے بھائی، پیسوں کے پیچھے بھاگنے والے او میرے بھائی. کبھی تو نے سوچا ہے کہ غم کیا ہوتا ہے؟ اور کسی سے بھی پوچھ لو، صحیح مجھ جیسا تو کوئی دکھی ہے نہیں. اگر اس سے پوچھو کہ بھئی آج دن میں کتنی مرتبہ کھانا کھایا ہے تو وہ بتائے گا آپ کو کہ کتنی مرتبہ کھایا ہے. بھئی گھر میں کپڑے کیسے ہیں وہ اس کا لباس آپ کو بتائے گا. گھر میں کتنے کپڑے پڑے ہوئے ہیں تو اس کی صندوق بتائے گی. بینک میں کتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں تو اس کا بینک بیلنس بتائے گا. اور پھر بھی کہے گا سے مجھ جیسا کوئی دکھی نہیں. میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ میری اپنے سے گفتگو ہو رہی ہے، آپ بالکل الگ ہے، آپ سنتے جائیں. کوئی کام کی بات نظر آئے تو پھر اس پر آپ غور کریں، اگر سمجھیں کہ یہ کچرا ہے تو چھوڑ دیں. وہ کہتا ہے مجھ جیسا کوئی غمگین نہیں. لیکن اس عورت کو بھی دیکھیں جس کو دنوں سے کھانے کے لیے ایک لقمہ نہیں ملا اور اس کو پرواہ بھی نہیں، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی ہے، لیکن اس کو اپنے کمزوری کی فکر نہیں ہے. ہر ایک سے ملتی ہے تو کمزوری اور ناتوانی میں جھولتے ہوئے بس ایک ہی نام لیتی ہے، میرے بچے کو تو نے دیکھا ہے؟ کہیں تجھے میرا بچہ نظر آیا؟ کبھی وہ عاملوں کے در پر چلی جاتی ہے، بھائی مجھے فال ڈلوانی ہے. کبھی کسی پیر فقیر ملا مولوی، صحیح مجھے استخارہ کروانی ہے، میرا بچہ نہیں مل رہا ہے.
یہ کیسا ناتا ہے، کیسا رشتہ ہے، کیسا تعلق ہے؟ اب اس کو کوئی سمجھے تو کیسے سمجھے؟ ہم کہتے تو ہیں کہ ہمیں بڑے غم ہیں، ہم کہتے تو ہیں ہم بڑے دکھی ہیں. بھئی اگر دکھی ہیں تو اس کے دکھ کو بھی تو سمجھیں. کوئی نہیں سمجھتا، عجیب دکھی ہیں ہم. جو دکھی نظر آتا ہے اس کا دکھ ہمیں نظر نہیں آتا. ہمیں دکھ نظر آتا ہے تو اپنا نظر آتا ہے. یہ تو عجیب دکھی ہے، یہ تو خود پسندی کی انتہا ہے، یہ تو اپنی پوجا کرنے کی انتہا ہے. بندگی خدا کی ہو رہی ہے، جھک خدا کے سامنے رہے ہیں، لیکن پوجا ہم اپنی کر رہے ہیں. غلامی کی دعویٰ ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام، اللہ کے بندے، لیکن غلامی ہو رہی ہے اپنی خواہش کی. سچ بتائیے گا خدا کے واسطے، سچ بتائیے گا. ہو سکتا ہے آپ کی یہ کیفیت نہ ہو، کیونکہ مجھے آئینہ دکھ رہا ہے، میں اپنی آئینے میں دیکھ رہا ہوں تو یہ ساری برائیاں نظر آ رہی ہیں مجھے. کہتے ہیں کہ غلامی رسول، پوجا اپنے خواہش کی ہو رہی ہے. کہتی ہے دین پر قربان، ہے نفس پر قربان. کہتے ہیں دین پر قربان، ہے نفس پر قربان. دین کی قربانی بھی اس طریقے سے ہو کہ میرا جیب بھی بھر جائے، میرا نام بھی بڑا ہو جائے، لوگ بھی پہچانے، میرے پیچھے بھی چلیں، سب کچھ ہو جائے. یہ ہے ہمارا دین. اب بتائیے اے مسلمان میرے بھائی، اے نمازی میرے بھائی، اے حج کرنے والے میرے بھائی، اے عمرہ کرنے والے میرے بھائی، اور اے طواف کرنے والے میرے بھائی، او احرام باندھنے والے میرے بھائی، او میرے بھائی، کیا کھیل تماشا ہم کر رہے ہیں؟ کہاں کھڑے ہیں ہم؟ کسی دکھی کا دکھ سمجھ میں نہیں آتا. قرآن مجید کی سورت ابھی قاری صاحب پڑھ رہے تھے، سنی آپ نے؟ اور خدا فرماتا ہے، حضور فرماتے ہیں سورت شروع کرو تو پہلے یہ لفظ کہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے، اور وہ تعارف ہو رہا ہے. کون؟ اللہ جو سب سے بڑا مہربان ہے. ٹھنڈک تو دیکھو، اس الفاظ کی ٹھنڈک تو دیکھو. اے جلالی بابا، اے بھویں اچکانے والے، غصے میں تل ملانے والے میرے بھائی، پڑھ رہے ہو بسم اللہ، اپنے چہرے کو بھی تو دیکھو، کچھ نرمی ہے چہرے پر. اپنے دل کو بھی ٹٹولو کہ کچھ اس میں احساس ہے یا نہیں ہے. خدا کہہ رہا ہے کہ یہ سورت پڑھو، خدا کہہ رہا ہے کہ سورت پڑھو. اس اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو سب سے بڑا مہربان ہے. بسم اللہ پڑھنے والے، تو نے اس کی مہربانی کی بات تو کی، لیکن بتاؤ تو صحیح، تو نے اس مہربانی سے کچھ حظ، کچھ حصہ بھی لیا ہے یا نہیں لیا ہے؟ صرف یہاں ختم نہیں ہو جاتی بات، پھر دوبارہ مہربانی پر ایک اور لفظ آ رہا ہے، جو بڑا مہربان. یہاں کوئی کمی رہ گئی تھی؟ کوئی کمی رہ گئی تھی؟ بڑا مہربان، کوئی کمی نہیں رہ گئی تھی. لیکن پھر بھی وہ خدا ہمارے پرکاروں سے واقف ہے، پھر دوبارہ ایک اور لفظ اوپر ڈال دیتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا مہربان ہے. کتنا بڑا مہربان ہے؟ جتنا یہ آسمان ہے، جتنی یہ زمین ہے، اے میرے رب تو کتنا بڑا ہے، ذرا بتا تو صحیح. وہ دیکھ رہا ہے پروردگار تو کتنا بڑا ہے. ہمیں اپنا تعارف تو کرا دے، کچھ ہمیں سمجھا دے. ہم نے تو سب سے بڑی یہ زمین دیکھی ہے جس میں بڑے خوبصورت باغات ہیں، لہلہاتے کھیت ہیں، اور درختوں میں لگنے والے پھل ہیں، سیب ہیں، انار ہیں، اور ان پر چڑھنے والی بڑی خوبصورت، سندھی میں ولوں چوندا ہیں بابا، سندھی ڳالهائڻ جو مزو پانجو आहे. اردو میں لفظ کھپی تھا ونجن. وہ اس پر چڑھنے والی بیلیں جن میں انگور اگتے ہیں، کتنے پیارے لگتے ہیں. اے میرے رب، ہم نے تو یہ زمین دیکھی ہے
چلے گئے بخارا میں، وہاں انار نظر آئے، سیب نظر آئے. چلے گئے ہم کوئٹہ میں، وہاں بڑے خوبصورت پھل نظر آئے. اتنی بڑی زمین ہے، ہم نے تو ایسی کشادہ جگہ نہیں دیکھی. خدا فرماتا ہے تو نے کیا دیکھا؟ کچھ بھی نہیں دیکھا، ابھی تو ایک چھوٹی سی چیز دیکھی. بتا دے پروردگار پھر تو کتنا بڑا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ زمین سے بڑا پھر آسمان ہے. زمین کو گھیرے میں لیے ہوئے وہ کھڑا ہے ایک تمبو کی طرح. اس نے ہم سب کو ڈھانپا ہوا ہے. خدا مسکرا کے فرماتا ہے تو نے ابھی بھی مجھے نہیں پہچانا، میری عظمت کو نہیں جانا. اے پروردگار، کائنات میں اتنے بڑے گولے پھرتے ہیں، سائنسدان دن رات دوربینیں لگائے اس کو تکتے رہتے ہیں. وہ بھی عجیب کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو گولے پھرتے ہیں ان میں بھی کشش پائی جاتی ہے. بھائی مجھے یہ بتاؤ پہلے، اے دوست، وہ جو ریڈی بان بیٹھے ہوئے ہیں میرے بھائی، جو گدا گاڑی چلانے والے میرے بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو پتا ہے زمین کی کشش کے بارے میں کہ وہ دوسری چیزوں کو کھینچتی ہے اپنی طرف. اگر آپ اوپر پتھر پھینکیں وہ زمین کی طرف لوٹتا ہے، زمین اس کو کھینچتی ہے. دوسرے گولے جو آسمان میں کائنات میں پھرتے ہیں وہ ایک دوسرے کو کھینچتے ہیں. یہ کشش آئی کہاں سے بتاؤ؟ یہ کشش وہ تو نہیں ہے جو ماں پاگلوں کی طرح پھر رہی ہے اپنے بیٹے کی تلاش میں. بیٹا اس کو کھینچ رہا ہے یا ماں اپنے بیٹے کو کھینچ رہی ہے؟ بتاؤ تو صحیح، کون کھینچ رہا ہے کس کو؟ ماں کھینچ رہی ہے. زمین دوسرے گولوں کو کھینچتی ہے، چاند کسی دوسرے گولے کو کھینچتا ہے، آسمان سورج کسی دوسرے گولوں کو کھینچتا ہے. یہ کشش ان بے جان چیزوں میں، واہ واہ بھائی کمال ہو گیا. ہم نے کہا تھا کہ یہ تو بے جان ہے، لیکن بے جان تو نہیں ہے میرے بھائی. پتھر بے جان ہے، اس کو پھینکتے ہیں، یہ تو بیکار ہے. زمین کہتی ہے نہیں یہ تو میرا حصہ ہے، ادھر آ جاؤ بھائی، ادھر آ جاؤ، میرے سینے میں سما جاؤ. وہ پتھر کو زمین سینے میں سمو لیتی ہے. کس نے ڈالی یہ کشش؟ بتاؤ تو صحیح میرے بھائی. یہ کوئی فارسی تو نہیں ہے، یہ کہاں سے آ گئی ہے کشش؟ اب مجھے یہ بھی بتاؤ، تم بھی تڑپ رہے ہو، تم بھی دکھی ہو، تم بھی غمگین ہو. بھائی یہ غم کی جو مرہمیں تو نے ڈھونڈی ہیں اور لگاتے جاتے ہو ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک، یہ درہم، یہ دینار، یہ ڈالر، یہ روپیہ، یہ فلاں، یہ سونا، یہ چاندی. دل کا دکھ کم ہو. بھائی کسی مرہم نے کوئی اثر دکھایا؟ وہ دل کا زخم تو ہرے کا ہرا ہے. تو دکھی کیوں ہو پھر؟ بتاؤ نا کیوں دکھی ہو؟ ماں بھی دکھی ہے، وہ اپنے بیٹے کے لیے ماری پھر رہی ہے. زمین سے کوئی پتھر اوپر پھینک کر دور کرتے ہیں تو زمین دکھی ہو جاتی ہے، کہتی ہے پتھر میری طرف آؤ، تو میرا ہے. اس کو یوں اپنے کنار میں لے لیتی ہے. یہ نہیں کہتی کہ تو ایک اوارہ پتھر ہے، تیرا میرے مجھ سے کیا واسطہ، نہیں کہتی. ماں بھی دکھی، زمین بھی دکھی، وہ بھی کھینچی چلی جا رہی ہے، سورج بھی کھینچے چلا جا رہا ہے، چاند بھی کھینچے چلی جا رہی ہے، کائنات کی ایک ایک چیز کھینچے چلی جا رہی ہے. اور میرے بھائی اب بتاؤ، یہ جو تمہارے دل میں یہ جو غمگینی اور فکر مندی ہے، اس کی مرہم ہے کیا؟ اس کی مرہم شاید یہ ہو سکتی ہے جس طرح اس بچھڑی ہوئی ماں کو اپنا بیٹا مل جائے تو اس کا کیا حال ہوگا؟ بتاؤ مجھے. اب وہ دنوں بھوکی پیاسی در بدر ٹھوکریں کھانے کے بعد جب اپنے بیٹے کو پائے گی تو اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ اس زمین کو جب وہ پتھر مل جاتا ہے تو آپ محسوس کریں اس زمین کی کیفیت کیا ہوگی. اس کو ہیرا اور پتھر دونوں ایک جیسے پیارے ہیں اس زمین کو. یہ نہیں کہ یہ ہیرا ہے ہم جیسے لالچی لوگوں کی طرح، وہ ہیرا ملے تو جیب میں رکھ لیتے ہیں، پتھر ملے تو پھینک دیتے ہیں. زمین یوں نہیں کرتی، وہ کہتی ہے جو بھی ہے وہ میرا، پتھر ہو یا ہیرا ہو. ماں بھی ایسی ہوتی ہے. جو ماں اپنے بیٹوں کو جب ایک مرتبہ دیکھ لے اس کا حال کیا ہوگا وہ ماں جانے، ہم الو کے پٹھے کیا جانے. ہمیں کیا پتا، بڑے ہوشیار اور چالاک بنتے ہیں، یہ درد ہم نہیں جان سکتے.
جس طرح ماں کو بچہ مل جائے، زمین کو اپنا حصہ مل جائے، اسی طرح درخت سے ٹوٹی ہوئی کوئی شاخ جب ٹوٹتی ہے تو وہ دکھی ہو جاتی ہے، اس دکھ اور غم میں وہ سوکھ کے کانٹا ہو جاتی ہے، بے جان ہو جاتی ہے۔ تمہارا اور ہمارا دکھ یہ ہے کہ ہم اپنے اصل کو جانتے نہیں ہیں۔ وہ درخت کی شاخ بھی جانتی ہے کہ میرا اصل کہاں ہے، وہ پتھر بھی جانتا ہے میرا اصل کہاں ہے، وہ لوٹ کر پھر زمین کی طرف آتا ہے، لیکن ہم الو کے پٹھے بے وقوف نہیں جانتے کہ ہمارا اصل کیا ہے۔ ماں بیٹے کو دیکھ رہی ہے اور خدا کہہ رہا ہے، اے میرے بندے کہاں جا رہے ہو، باز آ جاؤ، آ جاؤ میری طرف۔ وہ کہتا ہے اگر نہیں آ رہے ہو تو ذرا ایک قدم تو اٹھا لو۔ وہ خدا کہتا ہے ایک قدم تو اٹھا لو، میں تمہاری محبت میں 10 قدم اٹھاؤں گا، ہے یا نہیں؟ وہ کہتا ہے آہستہ آہستہ آؤ میری طرف۔ وہ کہتا ہے جس طرح اس کی شان ہے، وہ کہتا ہے میں تیری طرف دوڑتا ہوا آؤں گا۔ ہے کوئی فرق بیٹے اور ماں کی کیفیت محسوس کی آپ نے؟ ہم اصل سے ٹوٹے ہوئے ہیں اور اپنے اصل کی طرف لوٹنا چاہ رہے ہیں، لیکن کوئی طرف نہیں مل رہا ہے۔ کبھی شمال کی طرف بھاگتے ہیں، کبھی جنوب کی طرف بھاگتے ہیں، کبھی مشرق کو، کبھی مغرب کو، کبھی ادھر کبھی ادھر، ٹھوکریں کھا کھا کے مر جائیں گے۔ اس سے بہتر ہے کہ ہم سمجھ لیں کہ ہمارا اصل کہاں ہے، ہم کہاں پر ہمارا ٹھکانہ ہے۔ خود خدا فرماتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، ادھر ادھر مت بھاگو، دائیں بائیں آگے پیچھے مت بھاگو، خدا کی طرف دوڑو، خدا کی طرف دوڑو۔ جب اس نے سب کو بٹھا کے کہا تھا کہ مجھے نہیں جانتے ہو، خدا نے کہہ دیا تھا سب روحوں کو بٹھا کے مجھے نہیں جانتے ہو، تو سب روحوں نے بے اختیار کہا تھا بے شک ہم تمہیں جانتے ہیں، تو ہمارا رب ہے۔ سب روحوں نے کہا تھا، کوئی اس میں تمیز نہیں ہے کہ بھائی جو بڑے عالم تھے انہوں نے کہا، جو ملا تھے انہوں نے کہا، مولوی تھے انہوں نے کہا، وہ ریڑی بار نے نہیں کہا تھا۔ ہم فرق کرتے ہیں نا، وہ جو گدا گاڑی چلانے والا ہے اس نے نہیں کہا تھا، وہ پیروں نے کہا تھا، یا فلاں اعلیٰ قبیلے کے سیدوں نے کہا تھا، اور جو امتی ہیں انہوں نے نہیں کہا تھا۔ کہیں نہیں ملتا۔ خدا کہتا ہے سب نے کہہ دیا تھا کہ ہم تمہیں جانتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں تو ہمارا رب ہے، اور پھر وہ جھک گئے تھے اس سجدے میں۔ تو وہ جو تمہاری اصل ہے، جب تک تم اس طرف بھاگو گے نہیں تو اس ماں کی مجبوری کو سمجھو، اس کے درد کو سمجھو، اس کے ہجر کو سمجھو، اس کے فراق کو سمجھو، اس کے دکھ کو سمجھو۔ اسی طرح اندرونی طور پر تم ایک بالکل بکھرے ہوئے، ٹوٹے ہوئے، شکستہ، پسماندہ اور پستیوں میں گرے ہوئے محسوس ہوگے۔ بھلے کتنی بھی میں اپنے چہرے پر لیپا پوتی کر لوں، کتنے بھی اچھے کپڑے پہن لوں، اندرونی طور پر جو ہماری اصلیت ہے وہ اسی طرح کمزور رہے گی اور اسی طرح تڑپتی رہے گی۔ تو آئیے آج ہم عزم کریں کہ محبت اور عشق جو ظاہری طور پر عبادت فرض، ظاہری طور پر نماز فرض، ظاہری طور پر حج فرض، ظاہری طور پر روزہ فرض، زکوٰۃ فرض، لیکن میرے بھائیو بات مکمل نہیں ہوئی۔ تمہارے باطن کے لیے، تمہارے روح کے لیے، تمہارے اور میرے روح کے لیے، میرے قلب کے لیے، ہمارے روح کے لیے، ہمارے قلب کے لیے عشق اور محبت بھی فرض ہے۔ فرض کی تکمیل کرو۔ ہم نے فرض کی تکمیل کرنی ہے۔ اگر نماز ہم نے پڑھی اس میں محبت اور عشق کا اثر موجود نہیں ہے تو پھر وہ نماز مکمل نہیں ہے، وہ نماز ادھوری ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، وہ واقعہ علماء آپ کو اچھی طرح سناتے ہوں گے، اور قرآن مجید پڑھ لیجئے گا اور اس واقعے کو پڑھ لیجئے گا۔ وقت قلیل ہے، طوالت میں نہیں جایا جا رہا ہوں، صرف مختصراً جب انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل کو جوانی کے بعد دیکھا، جب وہ سمجھدار ہو گئے تھے، 10 سال کے، 12 سال کے، جوان تو نہیں، تو ان کی
چہرے میں ان کو پیار اور محبت کی جھلک نظر آئی جو باپ کے دل میں ہوتی ہے. سبحان اللہ، میرا بیٹا اتنا پیارا بیٹا، وہی اسماعیل جس کے اولاد میں سے میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد تھی، جن کے پیشانی میں میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور تھا، کیونکہ ہمارے پیارے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا سیدنا اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تھے. تو ابراہیم کا دل کھنچ گیا تھا اسماعیل علیہ السلام کی طرف. تو خدا کا خلیل تھا، خدا کا دوست تھا. خدا خلیل تو اس کو بولا جاتا ہے جس سے راز نیاز کی گفتگو ہوتی ہے. وہ ہر ایز کو خلت نہیں ملتی. ابراہیم کو یہ بڑی کیفیت تھی، بڑی محبت اور بڑا تعلق تھا. تو اللہ تعالیٰ نے، یہ ہو سکتا ہے میں معذرت خواہ ہوں، اتنا عالم نہیں، جاہل ہوں، غلط ہو جائے بات تو معاف کیجیے گا. خدا نے چاہا کہ ابراہیم کو دیکھا جائے کہ یہ اسماعیل کو دیکھنے کے بعد ایسا تو نہیں ہے کہ اس کی جو خلت تھی وہ کتنی کامل، مکمل اور کتنی افضل اور اعلیٰ ہے. بھائی قربان کرو پیاری چیز، مبہم سا حکم آیا. ایک بات قربان کر دی ابراہیم علیہ السلام نے، خدا نے فرمایا اس سے بھی پیاری چیز دوسری چیز قربان کر دی. وہ علماء آپ کو گن گن کر بتائیں گے. پھر انہوں نے کہا کہ اور پیاری چیز، اور زیادہ قربانی. پھر فرمایا اور قربان کرو. ابراہیم علیہ السلام کی وہ جو دل میں خدا کے ساتھ جو تعلق اور معیت تھی، وہ راز اور نیاز تھا، وہ حقیقت ان کے دل پر منکشف ہو گئی. ابراہیم تجھے سب سے پیاری چیز کون سی ہے؟ انہوں نے دل کو ٹٹولا تو پتہ چلا کہ پیاری چیز تو اسماعیل ہے، اس سے بڑھ کر مجھے اور کوئی پیارا نہیں. تو پھر وہ لے جاتے ہیں منا کے میدان میں اور خدا فرماتا ہے قربان کرو، اور پھر اس کو لٹاتے ہیں. اور خدا کے حکم پر اب ایک باپ اور بڑھاپے میں اولاد اور اتنی کم عمر اولاد، وہ چھری اس پر رکھتے ہیں. پھر وہ سارا واقعہ آپ کو پتہ ہے وہ کیا ہوتا ہے. خدا کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ یہ معصوم بچے کو کوئی مارنے کی کوئی بات ہی نہیں تھی، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا تو بچانے والا ہے، خدا تو ڈھانپنے والا ہے. اس نے کہا میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ اس نوجوان بچے کو دیکھ کر تم کہیں اپنی محبت کو کسی اور طرف موڑتے نہیں چکے ہو. تو ابراہیم علیہ السلام اس محبت میں کامیاب اور کامران ہو جاتے ہیں. یہ عشق کی انتہا ہے. کبھی آگ میں جمپ لگا دیتے ہیں، کبھی بیٹے کو قربان کے لیے کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو وہ نماز تب مکمل ہوتی ہے جب ابراہیمی جذبہ بھی دل میں ہو، جب عشق کی کا علاؤ بھی دل میں روشن ہو، ورنہ تو نماز مکمل نماز نہیں ہوتی. تو اس لیے قصے مختصر کہ اس ماں کی جو اپنے بیٹے کی تلاش ہے، اس تلاش میں وہ ماں اکیلی نہیں ہے، ہم سب اس سے ملتی جلتی تلاش میں ہیں. ہم اب وقت ہمارے لیے ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم فیصلہ کریں کہ وہ ملتی جلتی تلاش جو ماں کی طرح ہے وہ کون سی ہے. کیا ہمارا نفس ہے؟ کیا درہم ہے؟ کیا دینار ہے؟ کیا روپیہ ہے؟ خدا کہتا ہے کہ تمہارے درد کی دوا اور کچھ بھی نہیں، تمہارے درد کی دوا یہ ہے کہ میرے پاس لوٹ کر آ جاؤ. ہم پتھر ہیں، وہ زمین پتھر کو سینے میں سمو لیتی ہے. خدا کہتا ہے تم پتھروں سے بھی بدتر ہو، گنہگار اور بدکار ہو، جیسے بھی ہو، لیکن تم میرے ہو. اور میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تم مجھ سے محبت کرو. اور محبت ایسی کرو کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے محبت کی تھی مجھ سے. محبت ایسی کرو جیسے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت کی تھی. میں بسم اللہ کی بات کر رہا تھا تو خدا نے بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور ایک مرتبہ رحمان پر اکتفا نہیں کی بلکہ اوپر رحیم بھی ڈال دیا، اور ہر روز 10 بار پڑھتے ہیں. اور وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ تم جب رحمان کے نام سے مجھے جانو گے، رحیم کے نام سے مجھے جانو گے، اور تمہیں پتہ ہے کہ تمہارا اصل، تمہارا مرجع میں ہی ہوں. اللہ فرماتا میں ہوں، تم میری بارگاہ میں رہنے والے تھے، میرے سجود اور رکوع، مجھے سجود اور رکوع کرنے والے تھے. جب اتنا پیار تمہارا میرے ساتھ تھا تو وہ رحمانی صفت اور رحیمی صفت اپنے اندر ڈال دو. وہ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو اللہ کے اوصاف سے متصف کر دو.
تو آئیے ہم لمبی باتیں نہیں کرتے، صرف بسم اللہ پر بات کرتے ہیں۔ بٹائی صاحب نے کیوں فرمایا ہے کہ کوڑے منج کتاب حرف مڑوئی ہیک، یہ نظرت و نیک بسم اللہ بستئی، تو بسم اللہ میں سب قرآن آ جاتا ہے میرے بھائیوں۔ آج کے بعد وہ رحمان وہ رحیم جو ہمارے گناہوں کو ڈھانپتا ہے، ہمیں لوگوں کے سامنے ہمارے عیبوں کو آشکار نہیں کرتا، ستاری کرتا ہے، آج کے بعد ہم اس پروردگار کے نام کے ساتھ رحمان اور رحیم کی صفت کو دیکھتے ہوئے دل میں یہ تہیہ کر لیں کہ وہ رحمانی اور رحیمی اوصاف ہم اپنے اندر پیدا کریں، وہ جذبہ رحمت ہم اپنے اندر پیدا کریں، تاکہ ہم خدا اللہ تعالیٰ کے قریب تر ہوتے چلے جائیں۔ جتنا ہم اس رنگ میں رنگتے چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی قریب سے قریب تر ہوتے چلے جائیں گے۔ تو یہ ایک آج اس چھوٹی سی محفل میں یہ چھوٹا سا ایک پیغام ہے، آپ ضرور اس پر سوچئے گا، غور کیجئے گا، اور یہ محبت اور عشق اس کا تعلق انسان کے دل سے ہے۔ نماز جو ہم سر جھکاتے ہیں تو وہ سر جھکتا ہے، لیکن رومی کہتا ہے تو بمسجد می روی بہرے سجود، سر بجنبت دل نہ جنبت اینچ سود، جب سجدے میں گرتا ہے دل تمہارا جھکے، سر تمہارا جھکے، دل تمہارا نہیں جھکتا تو کیا فائدہ؟ تو آج کے بعد ہم ایسا جھکنے کی کوشش کریں کہ ہمارا دل بھی خدا کے قدموں میں جھکتا رہے، ایسی نماز پڑھنے کی ہم کوشش کریں، ورنہ تو یہ نماز ہماری آدھی ادھوری رہ جائے گی۔ اس لیے آج جتنے احباب یہاں آئے ہیں ہم نماز کی پابندی کریں گے، خدا کے بارگاہ میں سربسجود ہوں گے اور اس طرح سجدہ کریں گے کہ ہمارا دل بھی خدا کے سامنے جھکے۔ ذکر کے بارے میں جو کہ ہمارے یہاں جمع ہونے کا مقصد اور غرض اور غایت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پس تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد فرماؤں گا۔ اس ذکر کے بارے میں صبح بھی میں نے عرض کی تھی، آج دوبارہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ ذکر بڑا سہل اور آسان ذکر ہے، بائیں جانب انسان کا دل ہے، اس توجہ کو دل میں قائم رکھیں، 24 گھنٹے یہ توجہ رکھیں کہ دل پکار رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ اگر کوئی سادہ ہے اور کوئی مسکین ہے جس کو قلبی ذکر کا پتہ نہیں ہے تو اس میں بھی فکر مندی کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اگر قلبی ذکر کا پتہ نہیں چل رہا ہے تو میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں جن کا قلبی ذکر چل رہا ہے، تو الحمدللہ میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں، یہی میری کامیابی ہے۔ وہ جب پوچھیں گے ہم سے کہ کیا کرتے تھے، اے پروردگار گناہ بے شمار، خطائیں بے شمار، ہر عیب ہر خرابی ہمارے اندر، لیکن تمہارے پیاروں سے محبت کرتے تھے۔ ان کے پاس جانے کا موقع ملتا تھا تو غریبی حال کے باوجود پیسے خرچ کر کے ان کے پاس جاتے تھے، ان کے ساتھ مل کر بیٹھتے تھے۔ ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ رومی نے بیان کیا ہے کہ وہ خواب میں سوئے ہوئے ہیں، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ دو بندے، دو نوری فرشتے بیٹھے ہیں، ان کے ہاتھ میں ایک سنہری کتاب ہے، اس میں نام لکھتے جا رہے ہیں۔ تو ایک دوسرے سے پوچھتا ہے کس کے نام لکھ رہے ہو؟ تو اس نے جواب دیا جن سے خدا محبت کرتا ہے، جو خدا کے پیارے ہیں، میں ان کا نام لکھ رہا ہوں۔ تو وہ لکھ رہے ہیں۔ تو ابراہیم بن ادہم بھی وہاں موجود ہیں، تو ان سے پوچھتے ہیں ذرا چیک کیجئے گا کہ میرا نام بھی ہے جن سے خدا پیار کرتا ہے؟ تو اس نے دیکھا، اس نے کہا آپ کا نام نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ پھر یہ کرو کہ میرا نام اس لسٹ میں لکھ دو جو اللہ کے پیاروں سے پیار کرتا ہے۔ تو ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواب ختم ہو گئی۔ اگلے دن پھر وہی خواب، پھر وہی بندہ، پھر وہی کتاب، پھر وہی لکھانا۔ اس نے پوچھا کہ کیا میرا نام لسٹ میں لکھا گیا ہے؟ اس فرشتے نے آنکھیں اٹھائی، اس کو کہا کہ ہاں تمہارا نام سب سے اوپر لکھا ہوا ہے۔ اس نے پوچھا وہ کیسے ہوا؟ کل تو میرا نام تھا ہی نہیں۔ فرشتے نے کہا کہ خدا نے جواب دی ہے تمہارے لیے، جو میرے پیاروں سے پیار کرتا ہے سب سے بڑھ کر میں اس سے ہی پیار کرتا ہوں، تو اس کا نام سب سے ٹاپ پر لکھ دو۔ تو ہم گناہگار صحیح، بدکار صحیح، لیکن ذکر والوں کے ساتھ جب بیٹھے ہیں تو یہ ہماری عظمت اور کامیابی کی دلیل ہے۔ تو اس محبت کو قائم رکھیں، یہاں سے واپس جا کر بھی جب کبھی موقع ہو
محفل ذکر منعقد کریں، محفل مراقبہ منعقد کریں، اس میں بیٹھیں اور اللہ کا ذکر کریں، تو یہ اس چیز کی علامت ہوگی کہ ذکر والوں سے آپ پیار کرتے ہیں۔ ہمارے لیے یہ بڑی کامیابی اور کامرانی کی دلیل ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ سب آپ کو یہ گزارش کی جاتی ہے کہ ہم اور آپ اپنے معاش کے لیے محنت کریں۔ جوانوں سے گزارش ہے، بڑی عمر کے لوگوں سے گزارش ہے، اپنی معاش کے لیے محنت کریں، اپنے کاروبار کو جاری رکھیں، چاہے وہ چھوٹے پیمانے پر ہی کیوں نہ ہو، اس چھوٹے کام کو چھوٹا مت سمجھیں۔ حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی کو اپنی چادر بیچ کر کہنے کے لیے فرمایا۔ اس نے کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا یہ چادر تو ہے، جا کر بیچو۔ وہ چادر بیچ کر لایا، وہ کچھ پیسے تھوڑے ملے، اس نے کہا آدھے پیسوں سے آٹا گھی گھر میں پہنچاؤ، آدھے پیسے سے کلاڑی خریدو، جنگل میں جاؤ، لکڑیاں کرو، لکڑیاں کاٹ کر کے بازار میں لے آؤ اور اس سے اپنا کاروبار شروع کر دو۔ اے میرے بھائیوں، یہ میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نسخہ ہے۔ تو جتنے بھی بے سر و سامانی کا عالم ہو، کاروبار شروع کرو میرے نبی علیہ السلام کی پیروی میں، اور جب کاروبار میں برکت ہو اپنے اوپر خرچ کرو، اپنے والدین پر، اپنے اہل و عیال پر، اپنے دوستوں پر، اور اپنے پڑوس میں جو لوگ بستے ہیں۔ میرے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین، وہ جب بھی کوئی چیز ہوتی تھی تو اکیلے تناول نہیں فرماتے تھے، باہر دیکھتے تھے کوئی مہمان ہے تو اس کے ساتھ کھائیں، پڑوسیوں کی خبرگیری کر فرماتے تھے۔ تو اگر کبھی چاول کا 1 کلو پڑوسی کے لیے ہم لے آئے، کبھی ہم گھی کا آدھا کلو پڑوسی کے لیے ہم لے آئے، کبھی آٹے کے 5 کلو ہم پڑوسی کے لیے لے آتے ہیں، تو یہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہوگی، جو آپ سب جہانوں کے لیے رحمت ہیں، اور ان کی رحمت میں پھر ہمیں ضرور حصہ ملے گا۔ اور اس طرح خاموشی سے یہ کام کرتے چلے جائیں۔ اور جو بھی ہمارے نوجوان ہیں اپنے علم کی دولت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، والدین اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی تعلیم کا بہترین بندوبست کریں، جتنی برانچز ہیں وہاں پر باقاعدہ قرآن مجید کی تعلیم کا مکمل سلسلہ ہو، ہمارے نوجوان نسل قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرے، اور اس کے ساتھ وہاں صحت کے حوالے سے بہتر سہولیات دستیاب ہونی چاہیے۔ جس طرح ہمیشہ کہا گیا ہے کہ ہم اپنی صحت کا خیال رکھیں، اور صحت کے لیے ضروری ہے کہ تھوڑی مشقت کریں، روزانہ کچھ واک کریں، کم از کم 20 سے 40 منٹ کی واک روزانہ ہمارے جسم کے لیے ضروری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ تم میرا ذکر تینوں صورتوں میں کرو، چلتے ہوئے بھی کرو، بیٹھے ہوئے بھی کرو، اور لیٹے ہوئے بھی کرو۔ یعنی تینوں اذکار یہ الگ الگ اثر رکھتے ہیں۔ صبح ہم نے ہلکا بیٹھ کر کیا، اور پھر ہم لیٹے سو گئے، نیند نہیں آ رہی ہے، غموں نے گھیرا ہوا ہے، اے فقیر دل کی طرف توجہ کر کے اللہ کے ذکر کا ورد شروع کر دے، اور مرشد کامل کی طرف اپنے دل کا رخ سیدھا کر دے، کیونکہ دل کا کعبہ اور قبلہ مرشد کامل کی ذات ہے۔ جب مرشد کی طرف دل کا رخ سیدھا ہو گیا تو وہاں سے فیض محمدی ایک روشنی کی صورت میں آنا شروع ہو جائے گا۔ اپنے دل کے دریچے کو کھول دیں، اپنے آپ کو کچھ بھی نہ سمجھیں، دل کے دریچے کو کھول دیں۔ روشنی اور فیض تو وہ تو اس کا جادو سر چڑھ کے بولتا ہے۔ اب سورج جب روشن ہوا ہے، ہم نے تو پوری کوشش کی ہے کہ اوپر یہ تمبو لگا ہوا آنا چاہیے، لیکن سورج پھر بھی اپنا جلوہ دکھا رہا ہے۔ دیوار بھی آپ کھڑی کر دیں، چھوٹی سی روزن اس دیوار میں اگر باقی ہوگی تو روشنی کی کرنیں اس سے بھی اندر گھس کر تمہارے اندھیرے کمرے کو روشن کرنے کے لیے تیار ہوں گی۔ وہ چھوٹی سی ایک کرن پورے کمرے کو چمکا دیتی ہے۔ اگر اس روزن کو ہم بڑھا دیں، دریچہ بنا دیں، تو پھر کمرے میں کتنی روشنی ہوگی۔ اگر اس کے دریچے بھی کھول دیں، اس کے دروازے بھی کھول دیں، پھر کمرے کا کیا عالم ہوگا۔ اس وقت ہمارے دل کی کھڑکیاں ساری بند ہیں، ہم نے اپنے بت دل میں رکھے ہوئے ہیں، ان بتوں کی پوجا میں لگے ہوئے ہیں، اور دریچے سارے بند کیے ہوئے۔ فیض آئے تو کہاں سے آئے، وہ روشنی آئے تو کہاں سے آئے۔ وہ کوشش تو کرے گی روشنی پہنچنے کی ہمارے دلوں تک، لیکن دریچے بند ہیں۔ روزن سے آ رہا ہے، توڑیں اس دیوار کو،
کھول دیں اپنے دریچے، کھول دیں اپنے روشن دان، کھول دیں اپنے محمدی فیض کے لیے جو مرشد کامل کے سینے سے آتا ہے، تو دل سے جو بھی اندھیرا ہے وہ چھٹ جائے گا، روشنیاں ہو جائیں گی ہمارے دل میں، اور پھر اس روشنی میں ہمیں حقیقت کا پتہ چلے گا کہ بھلائی کیا ہے اور برائی کیا ہے۔ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والی کیفیت خدا کی اوصاف کے ساتھ پھر متصف ہوتے چلے جائیں گے۔ جب زمین پر چلیں گے جھک کر چلیں گے۔ اگر کوئی ہمیں تکلیف بھی پہنچائے گا تو میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی نے اگر پتھر بھی مارا تو آپ نے اس کی طرف مسکرا کے دیکھا، اس کے لیے دعا کر دی۔ یہ رحمان و رحیم کا جو بہترین مظہر ہے میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ پھر یہ چیزیں جب فیض محمدی مرشد کے سینے سے دل میں آئے گا، ورنہ تو اس وقت کیفیت وہ ہے جو ایک فقیر ہمارے مرشدوں کے مرشد پیر قریشی رحمۃ اللہ علیہ کے صحبت میں آیا اور اس نے عرض کیا کہ حضور مجھ پر توجہ کریں، مراقبہ ہونے والا تھا، اس نے کہا مجھ پر توجہ کریں، حضرت نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس طرح کی بات کہنا بعض اوقات نوواردین کر دیتے ہیں، لیکن اس طرح کی حجت ہر ایک کے لیے صحیح نہیں ہوتی۔ اس نے کہہ دیا، مراقبہ ختم ہوا تو پھر وہ دوبارہ اٹھ کے آیا، اس نے کہا حضور آپ نے توجہ کی مجھ پر، میں نے عرض کی تھی۔ آپ نے اس کو دیکھا اور فرمایا کہ ہاں ہم نے توجہ کی تھی، لیکن تمہارے دل کے دریچے بند تھے، تمہارا خیال کہیں اور تھا، تمہارا خیال پیچھے گاؤں میں تھا، تمہارا خیال اپنے کاروبار میں تھا۔ فیض ایسے نہیں ملتا، وہ میرے کاروباری بھائیوں روپے سے ملتے ہیں، روپیوں کے پیچھے جان، تن، من، دھن، دماغ، دل، جگر، پھیپھڑے سب ہم نچھاور کرتے ہیں، پھر ہمیں روپے ملنا شروع ہوتے ہیں۔ روپوں کے لیے ہم اتنی محنت کرتے ہیں، اور فیض پانے کے لیے کیا محنت کی ہے؟ وہاں سے یہاں تک آئے ہو تو بار بار گھڑی دیکھ رہے ہو کب میں جاؤں گا، فون پر بھائی کیا ہوا، میں بس ابھی آنے والا ہوں، میں ابھی آنے، الو کے پٹھے کہ آئے کیوں؟ کیا ضرورت تھی تمہاری آنے کی؟ سندھی میں چند آئے مہانڈرا تو جیتے ضرورت کیڑی ہوئی، بیٹو ہو جہاں ہوتے، بس اب تو مجھے وہ کرنا ہے، اب تو مجھے وہ کرنا ہے۔ او بے وقوف، وہ تیری آپ نے دیکھی ہے، وہ رات کو اس کی آواز آتی ٹٹو ٹٹو، دیکھی آپ نے اس کی ٹانگیں دیکھی ہیں؟ وہ میرے سیٹھ بھائی اور میرے پیر صاحب بان اور مولوی صاحبان، وہ تیری اس کی ٹانگیں دیکھی ہیں؟ اس سے بھی پتلی ہوتی ہیں۔ تتری دیکھی ہے؟ جب وہ رات کو سوتی ہے تو وہ اتنی ہوشیار اور چالاک ہے، اس بنیے بیوپاری کی طرح، وہ سوچتی ہے کہ بھئی اتنا بڑا آسمان ہے، وہ زمین کی رکھوالی تو میں ہوں، اگر آسمان زمین پر گر گیا تو پھر کیا ہوگا؟ وہ تتری وہ الٹی سوتی ہے اور ٹانگیں اوپر کرتی ہے کہ آسمان اگر گرے تو ٹانگیں میری اس کو روک دیں گی۔ ہم اپنے منہ مٹھو بنتے ہیں، بھائی وہ کام تم، ہاں میں آ رہا ہوں، بھائی سارا جہان تو چلا رہا ہے، اللہ تعالیٰ تو ایسے فارغ بیٹھا ہوا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اے میرے بھائیو، یہاں آتے ہو تو دل کے ساتھ آؤ، ورنہ تو آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے پیسوں کی جا کر پوجا کرو، اپنے دکان کو جا کر چاٹو، اپنے پیسوں کی جا کر چوکیداری کرو، آتے ہو تو صحیح طریقے سے آؤ، اس طرح آنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور نہیں یہاں کوئی بھکاری بیٹھے ہوئے کہ تمہارے لیے منتظر ہوں، ہاں سے یہاں سے آ جاؤ، یہ خدا کا بلاوا ہے، یہ خدا کا بلاوا ہے، یہ خدا کی مہربانی اور انتخاب ہے۔ دربار پر جو آوے جلدی برات پاوے۔ وہ پیسوں کی چوکیداری کرنے والے کی بات نہیں ہو رہی ہے، سونے کو چاٹنے والے کی بات نہیں ہو رہی ہے، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں۔ میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا، میرے اندر اتنی خرابیاں ہیں، اگر آپ کو پتہ چلے تو یہاں مجھے پتھر مار مار کے ڈھیر کر دیں، آپ کو میری خرابیوں کا پتہ نہیں ہے۔ دربار پر جو آوے جلدی برات پاوے، وہ دربار پر آئے گا جو دل لے کر آئے گا، جو محبت لے کر آئے گا، جو اپنے دماغ اور دل کو نچھاور کرنا جانتا ہو، ورنہ تو وہ آیا کیا آیا؟ کچھ بھی نہیں آیا۔ دربار پر جو آوے جلدی برات پاوے، منہ پھیر کر جو جاوے رستہ دراز ہے۔
وہ آفیسر صاحب، وہ 20ویں گریڈ کے صاحب اور سیٹ صاحب، درستہ کھلا ہوا ہے، ابھی چلے جاؤ۔ یہاں میں بھی چلا جاؤں، اس مجمع پر کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ خدا کی رحمت اس مجمع پر ہے، اللہ کا ہاتھ اس جماعت پر ہے۔ میں خوش قسمت ہوں کہ اس مجمع کا ایک چھوٹا سا حصہ ہوں، خدا نے مجھے توفیق بخشی ہے۔ تو اس لیے اس رمز کو سمجھو، تو جب تک دل و جان سے، وہ کہتے ہیں کہ ہو جس کو جان و دل عزیز، غالب کہتا ہے ہو جس کو جان و دل عزیز، تیری گلی میں آئے کیوں؟ اگر اتنی اپنی عزت پیاری ہے، اتنی اپنے پیسے پیارے، تو پھر یہاں کیوں آئے ہو؟ یہ تمہارے یہاں بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں ہے، تم اجنبی ہو، اجنبی، اور کوئی تمہارا یہاں رفیق نہیں ہے۔ اگر محبت اور دل اور الفت اور پیار لے کر آئے ہو تو تمہارے چہرے کو ہم جانے یا نہ جانے، تمہارے شکل کو پہچانے نہ پہچانے، تمہارے رتبے کو پہچانے نہ پہچانے، تم ہمارے بھائی ہو، تم ہمارے سائیں ہو، تم ہمارے پیارے ہو، اور تم سے ایسا رشتہ ہے کہ دنیا کی زندگی تو کیا، قیامت میں بھی رشتہ جڑا رہے گا انشاءاللہ۔ یہ تو وہ کشش ہے جو مجھے کھینچ کر کانوں سے پکڑ کر یہاں لے آتی ہے کہ کہیں میرے ہاتھ سے وہ رسی نکل نہ جائے، اس رسی سے میرا ہاتھ چھوٹ نہ جائے۔ اگر ہاتھ چھوٹ گیا تو پھر میں سیلاب کی لہروں میں ڈوب جاؤں گا۔ اس رسی کو تھامنے کے لیے یہ گناہ گارا ہے۔ یہ رسی کسی تفریق اور فرق کے بغیر سب کے لیے لٹکی ہوئی ہے۔ کس ملک سے آئے ہو، کس رنگ کے ہو، کس نسل کے ہو، غریب ہو، مسکین ہو، آؤ مل کر خدا کی رسی کو پکڑتے ہیں۔ سیٹھ ہے تو بھی وہ سیٹھ اپنی سیٹھ پن، وہ امیر اپنی امیری کو اپنے ساتھ رکھے۔ اس رسی کو جب تھامنے والے ہیں تو خدا کی نظر میں سب برابر ہیں۔ تو اس لیے اپنی شان مان اگر پیاری ہے تو پھر یہاں نہیں آنا چاہیے، تم اجنبی ہو۔ تو اس لیے ذکر والوں کے ساتھ بیٹھنے کا طریقہ سیکھو، اس کے بغیر اس کی حلاوت نہیں ملے گی، اس کا مزہ نہیں ملے گا۔ آج یہاں سے جانے کے بعد ہم شیروں کی زندگی جئیں گے انشاءاللہ۔ کسی امیر کے جیب پر نظر نہیں ہوگی، کسی کے سامنے دست سوال دراز نہیں کریں گے، ہم محنت کریں گے، مزدوری کریں گے، ہم دکان کھولیں گے، دکان پر بیٹھ کر محنت کریں گے، اپنے بچوں کو محنت کرنا سکھائیں گے، اور جب ہمیں اللہ عطا فرمائے گا تو اس کا شکر بجا لائیں گے۔ پروردگار، دنیا والے مجھے نہیں جانتے، سیٹھ مجھے نہیں جانتے، مولوی بھی مجھے کہتے ہیں کہ نہیں تم جاؤ، تم کسی کام کے نہیں، پیر کہتے ہیں بھائی میں تو بڑی کرامت والا ہوں، تم کون ہوتے ہو؟ وہ مجھے نہیں جانتے، دھتکارتے ہیں، کوئی نہیں جانتا۔ ایک اجنبی وہ والا تھا جو پہلے والا، وہ آپ نے محسوس کیا جو پہلے بات، ایک اجنبی بات ہو رہی تھی بات، اب یہ دوسرا اجنبی آ رہا ہے۔ ویسے اجنبی بھی یہاں ہوں گے جو پہلے والے، اب دوسرا اجنبی آ رہا ہے۔ اے پروردگار، کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا، اس کی جیب میں اتنے پیسے، اس کا بینک بیلنس اتنا بڑا، اس کا گریڈ اتنا بڑا، اس کا پاور اتنی زیادہ، اس کی اولاد اتنی تگڑی، یہ لڑائی مار کٹائی کرنا جانتے۔ میرے مولا، میں تو مسکین ہوں، غریب ہوں، میں کہاں جاؤں، مجھے تو کوئی نہیں جانتا۔ خدا اس بندے سے گفتگو کرتا ہے، اچھا تجھے کوئی نہیں جانتا، دنیا والے نہیں جانتے، سیٹھ نہیں جانتے، پیر نہیں جانتے، امیر نہیں جانتے۔ مولا کہتا ہے میں تجھے جانتا ہوں، میں تمہیں جانتا ہوں، کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے؟ الیس اللہ بکاف عبدہ،
کیا میں تمہیں جانتا ہوں ان کروڑوں میں؟ دنیا نہیں جانتی، میں تو جانتا ہوں نا اللہ۔ اور بشارت بڑی ریڈیبان اے مسکین غریب، اس سے بڑی اور کیا ہوگی تمہیں؟ کسی سیٹ کی پرواہ نہیں ہے تمہیں، کسی وڈیری کی پرواہ نہیں ہے تمہیں، جوان بن کر دکھاؤ، لیکن یاد رکھو کسی پر ظلم نہ کرنا، خدا کے لیے ظلم نہ کرنا، اپنے بچیوں پر ظلم نہ کرنا، اپنی اور کبھی بھی ظلم نہیں کرنا ہے۔ ظالم خدا کی نظر میں سب سے بدترین انسان ہے، ظلم نہیں کرنا ہے، کسی کا حق نہیں مارنا ہے۔ ہمارے اس معاشرے میں سب سے کمزور طبقہ عورتیں ہیں۔ فقیروں، مرد میدان بن کے دکھاؤ، بزدلوں گیدڑوں والی زندگی مت۔ خبردار جو کوئی عورت پر ظلم کرے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں پر جتنی شفقت کی وہ ملا مولوی اپنی زبان سے مانے گا۔ کبھی ظلم نہ کرو۔ اب آخر میں یہ انشاءاللہ اور باتیں ہوتی رہیں گی۔ طوالت کی بہت شرمندگی ہے، بہت معذرت ہے۔ تبلیغ وفود جس طرح نکلتے ہیں وہ باقاعدہ نکلتے رہیں، اور اپنے پروگرام کو، اس پیغام کو عام کرنے کے لیے وہ تبلیغ وفود کام کرتے رہیں۔ شجرکاری کے لیے ہم مل جل کر بھرپور کوششیں کر رہے ہیں، تو شجرکاری کا سلسلہ سب فقیر جاری رکھیں، اور اسی طرح درختوں کی حفاظت کریں۔ اور انتظامیہ، الخادمین اور سیکیورٹی کے جتنے احباب جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، انہوں نے رات دن ایک کر کے اس پیغام کو کامیاب بنانے کی کوشش کی، ان سب کے مشکور ہیں۔ پولیس کے تعاون کے بغیر، افسران بالا کے تعاون کے بغیر، موٹر وے پولیس، انتظامیہ، حکومت کے تعاون کے بغیر ایسے جلسے کا انعقاد ممکن نہیں تھا۔ پاکستان کو خدا ترقی دے، پاکستان کو کامیابی دے، پاکستانی عوام کے لیے آسانیاں ہوں، پاکستانی عوام کے لیے روزگار ملے، پاکستانی عوام کے لیے ملازمتیں میسر ہوں۔ اللہ تعالی ہمارے صاحب اقتدار لوگوں کو یہ توفیق عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ہیلمٹ جب موٹر سائیکل پر بیٹھیں ہیلمٹ سب پہنیں، کار میں بیٹھیں سیفٹی بیلٹ لگائیں، اور بغیر ہیلمٹ کے کوئی فقیر نہ بیٹھے، رات کو تاکیداً عرض کی گئی تھی۔ اور اسی طرح اپنی صحت کا خیال رکھیں، بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھیں، سالن میں نمک کا استعمال سجی پوری جماعت کم کر دے، یہ گزارش ہے۔ آپ نہ کریں تو آپ کی مرضی میں آ جانا، گزارش کرتا ہوں، کوئی حکم نہیں ہے۔ نمک کا استعمال کم کر دیں، اپنی جسمانی اعضائے رئیسہ کی صحت کا خیال رکھیں۔ 40 منٹ کی واک ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ انشاءاللہ ملاقاتیں اور باتیں ہوتی رہیں گی۔ جماعت اصلاح المسلمین کے کارکنان، روحانی طلبہ جماعت کے کارکنان آفرین کے لائق ہیں، اپنے مشن کو آگے بڑھائیں، اپنے کام کو آگے بڑھائیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ، جمی جماعت کا بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ مختصر سے گزارش ہے، ہمارے کافی پیارے احباب وفات پا گئے، جیسے کہ کل ہی پتہ چلا ہمارے کرک کے دوست راکم خان، ان کی وفات ہو گئی۔ ان سے کچھ عرصہ پہلے ہمارے محترم مخلص پیارے دوست جو ہر عرس پر یہاں آتے رہتے تھے، سید محمد اسماعیل شاہ صاحب، ان کا انتقال ہو گیا۔
اور ہم ان کو بہت یاد کرتے ہیں. ان کی محبتیں اور خدمات اور ان کی وفاداری پیر مٹھا سائیں رحمۃ اللہ علیہ کے دور سے، وہ ہمارے حضور قبلہ سنا سائیں کے دور سے آخر دم تک ان کے ساتھ محبتیں رہیں. اور اسی طرح ہمارے محترم دوست ہم پیارے اللہ ان کو صحت لمبی عمر عطا فرمائے، غلام نبی صاحب، ان کی والدہ ماجدہ علیل ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت یابی تندرستی عطا فرمائے. ان سب کے لیے دعا ہے اور آپ سب کے لیے دعا ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم ربنا آتنا صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ.